وکفا والصلاة والسلام على سید الانبیاء الذي كان نبيا وآدم بين الطين والماء وعلى عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين ہزاروں درود و ہزاروں سلام بارگاہ محمد علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے زندگی میں ایک مرتبہ پھر نماز جمعہ کے لیے مسجد میں حاضر ہونے کی توفیق نصیب ہوئی۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔ تمام تر تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک کائنات بھی۔ لا تعداد مرتبہ ہدیہ درود و سلام آقا انعامدار مدنی تاجدار حضور سیدنا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عرش پناہ میں پیش کرنے کے بعد حضرات محترم، رجب المرجب کا بابرکت مہینہ اس کا آغاز ہو چکا ہے۔ رجب شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم بارک لنا رجب و شعبان و بلغ رمضان۔ آپ ارشاد فرماتے کہ یا رب العالمین ہمارے لیے رجب میں اور شعبان میں برکتیں نازل فرما، ان دونوں مہینوں کو ہمارے لیے بابرکت فرما، وبلغ رمضان، اور اسی طرح ہمیں رمضان المبارک کے بابرکت مہینے تک پہنچا دے۔ تو رجب شریف کے یہ جو مقدس مہینہ ہے اس میں جو اہم واقعات ہیں وہ دو ہیں۔ ایک تو یہ ماہ مبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معراج پاک کے حوالے سے منسوب ہے کہ اس مہینے کی 27ویں رات کو اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب کو لامکان کی بلندیوں پہ بلا کے بغیر کسی پردے کے اپنا جلوہ عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور دوسرا یہ کہ اس مہینے کی 13 تاریخ کو اخی رسول زوج بطول امیر المومنین مولا کائنات سیدنا علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم علیہ السلام آپ کی ولادت باسعادت ہے۔ تو آج ہم گفتگو شروع کرتے ہیں معراج پاک کے حوالے سے۔ میں نے سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت مبارکہ جو کہ 15واں سپارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے وہاں سے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واقعہ معراج کے بیان کرنے کی ابتدا فرمائی ہے۔
سبحان اللہ. یہ اللہ رب العزت کا انداز ہے، اس کا اسلوب ہے. فرمایا سبحان الذی، سبحان اللہ. پاک ہے وہ ذات، ہر عیب سے، ہر کمی سے، ہر نقص سے، ہر کجی سے، ہر کوتاہی سے. وہ ذات بابرکات پاک ہے. اسرا بعبدہ، جس ذات نے اپنے خاص الخاص بندے کو سیر کروایا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. لیلاً، رات کے مختصر سے حصے میں. یہ نہیں فرمایا اللہ رب العزت نے کہ یہ واقعہ ساری رات کا واقعہ ہے، ساری رات یہ واقعہ ہوتا رہا ہے اور ساری رات یہ سیر ہوتی رہی ہے. نہیں، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں لیلاً. جب لام کے اوپر تنوین آ جائے، دو زبریں آ جائیں، تو اس کا مقصد ہوتا ہے کہ مختصر سا حصہ. لیلاً، رات کا مختصر سا حصہ جس میں اس نے اپنے خاص الخاص بندے کو سیر کروائی. وہ ذات ہر قسم کے عیب سے پاک ہے. اب دیکھیے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ سیر کروائی. اب زمینی معراج جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، جس کا معاملہ زمین کے ساتھ ہے، اس کا ذکر ہو رہا ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. بیت اللہ سے لے کے، خانہ کعبہ سے لے کے مسجد اقصی تک سیر کرائی ہے. اور مسجد اقصی کیا ہے؟ الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. یہ مسجد وہ مسجد ہے جس کے باہر سراؤنڈنگز میں، اس کے ارد گرد اللہ رب العزت نے برکتیں رکھی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. لنریہ من آیاتنا. اور یہ سارا واقعہ معراج کا ہم نے اپنے محبوب کو اس لیے کروایا ہے تاکہ اپنے خاص اور خاص بندے محمد کو ہم اپنی نشانیاں دکھا سکیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. انہ هو السمیع البصیر. اللہ رب العزت وہ سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے. سبحان اللہ. اب واقعہ معراج جو ہے، اس کے بارے میں طرح طرح کے اعتراضات اس وقت میں بھی ہوئے جب آقا علیہ السلام نے معراج فرمایا تھا، اور آج بھی اس کے اوپر یہ اعتراض کیے جاتے ہیں کہ یہ واقعہ کیسے ممکن ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ رات کے مختصر سے حصے میں اپنے گھر سے بیت اللہ میں جائے، خانہ کعبہ میں، اور خانہ کعبہ شریف سے مسجد اقصی تک جائے، اور مسجد اقصی سے لے کے سدرۃ المنتہا کی بلندیوں تک جائے، اور وہاں سے جبریل امین بھی پیچھے رہ جائے، اور لامکان کی بلندیوں تک جائے، اللہ کا عرش بھی نیچے رہ جائے، اور محمد مصطفیٰ سے اوپر چلا جائے. یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک انسان کے بس کی یہ بات نہیں کہ وہ یہاں تک چلا جائے اور اس میں وقت کتنا لگے کہ جس بستر میں آرام فرما رہے ہیں وہ بستر ابھی گرم ہے، جس پانی سے وضو فرمایا وہ وضو کا پانی ابھی چل رہا ہے، دروازہ بند کر کے نکلے ہیں، دروازے کی کنڈی کچھ دیر کے لیے ہلتی ہے، وہ ابھی ہل رہی ہے کہ محمد مصطفیٰ لامکان کی بلندیوں تک جاتے بھی ہیں، واپس بھی آتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو اتنے مختصر سے وقت میں یہ انسان کے بس کی بات نہیں کہ کیسے چلا جائے. اللہ رب العزت نے اس واقعہ کو شروع کرنے سے پہلے فرمایا سبحان الذی. سبحان اللہ. بھائی دیکھو تو صحیح، یہ محمد کا دعویٰ تو نہیں، یہ میرے نبی کا دعویٰ تو نہیں کہ میں گیا، یہ تو میں خدا کہہ رہا ہوں کہ میں لے گیا. اب جو لے کے گیا وہ کہہ رہا ہے سبحان اللہ، وہ ہر کمی سے پاک ہے، وہ ہر عیب سے پاک ہے، وہ ہر نقص سے پاک ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ لے کے جا بھی سکتا ہے، واپس بھی لا سکتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ فرماتا ہے یہ دعویٰ تو محمد مصطفیٰ کا ہے ہی نہیں، یہ تو میں خدا کہہ رہا ہوں کہ میں لے کر گیا ہوں. تو اس واقعہ کی ابتدا کرنے سے پہلے اللہ رب العزت نے فرمایا سبحان اللہ. سبحان اللہ. تاکہ جو واقعہ میں بیان کر رہا ہوں کوئی شخص کسی وہم میں نہ رہے. میں پہلے
رہا ہوں کہ میں ہر قسم کے عیب سے پاک ہوں، میرے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا، میں جو چاہوں وہ کر سکتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب علماء فرماتے ہیں ایک تو لفظ سبحان کی یہ حکمت ہے کہ اللہ رب العزت نے اس واقعہ کی ابتدا سبحان سے کیوں فرمائی، تاکہ لوگ سمجھ لیں کہ چونکہ لے کے جانے والا اللہ رب العزت ہے اور وہ ہر قسم کے عیب سے پاک ہے، ہر قسم کی کمزوری سے پاک ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اس لیے اعلان فرمایا سبحان اللہ جی۔ دوسری بات علماء فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چونکہ دھلا بنا کے عرش پہ لے جایا گیا، آپ کو 70,000 فرشتوں کی بارات میں لے کے جایا گیا، سبحان اللہ، آپ کو براق پہ بٹھا کے لے کے جایا گیا، اور جبریل امین نے آپ کی سواری کی براق پکڑی ہوئی ہے، فرشتے دائیں بائیں براتی بن کے محمد مصطفیٰ کے ساتھ جا رہے ہیں، آپ کو دھولا بنا کے لامکان کی بلندیوں پہ لے جایا گیا۔ علماء فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص دھولا بنے اور دھولا بن کے وہ گھر سے جب نکلنے لگتا ہے تو اگر باپ پاس ہو تو وہ اپنے بیٹے کو جب دھولا بنا ہوا دیکھتا ہے نا تو وہ اپنے بیٹے کا ماتھا چوم کے کہتا ہے سبحان اللہ، سبحان اللہ، میرا پتر بڑا سونا پہ لگتا ہے۔ اگر ماں پاس ہو اپنے بیٹے کو دھولا بنا ہوا دیکھے تو وہ بیٹے کا رخسار چوم کے کہتی ہے سبحان اللہ، میرا بیٹا بڑا سونا لگ رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا آج میرا محبوب دھولا بنا ہوا ہے، سبحان اللہ، آج اس کا باپ پاس نہیں جو دیکھ کے سبحان اللہ کہے، آج اس کی ماں پاس نہیں جو دیکھ کے سبحان اللہ کہے۔ میرے محبوب کو محسوس نہ ہو کہ میں دھولا بنا ہوا ہوں، باپ ہوتا تو سبحان اللہ کہتا، ماں ہوتی تو سبحان اللہ کہتی۔ اللہ فرماتا ہے سونے میں خود رب ہو کے کہتا ہوں سبحان اللہ، آج میرا یار دھولا بنا ہوا ہے، میں خدا تجھے دھولا بنا ہوا دیکھ کر خود فرما دیتا ہوں سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ آج میرا محبوب بڑا پیارا لگ رہا ہے، بڑا سونا لگ رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس واقعہ کی ابتدا فرمائی سبحان اللہ جی، پاک ہے وہ ذات اسرا بعبدہ، جس نے سیر کرائی اپنے خاص اور خاص بندے کو۔ یہ توجہ فرمائیں، اگر صرف عبد ہوتا تو اس کا مطلب ہوتا اپنے بندے کو، یہ اللہ رب العزت کا اسلوب ہے۔ اب ساتھ ہاں لگا دیا ہی، عبد ہی، جب ہی ساتھ آ گیا، ہاں ساتھ آ گیا تو پھر اس کا مطلب صرف بندہ نہیں، اللہ فرماتا ہے بے عبد ہی، اپنے خاص بندے کو۔ سبحان اللہ، سبحان اب اللہ، اس عبد ہی کی بات حضرت علامہ اقبال نے ارشاد فرمائی ہے، وہ فرماتے ہیں عبد دیگر عبد ہو چیزیں دیگر، کہ عبد اور چیز ہے، عبد ہو اور چیز ہے۔ حضرت علامہ اقبال سے پوچھا کہ اقبال بڑے آپ حکمت والے ہیں، بڑے فلسفے والے ہیں، بڑے حکیم الامت ہیں، آپ ہمیں فرق بتلا دیجئے کہ کیا ہے عبد اور عبد ہو میں کیا فرق ہے؟ آپ فرماتے ہیں ای سراپا انتظار و منتظر، جو صرف عبد ہوتا ہے وہ اللہ کا انتظار کرتا ہے، اور جو عبد ہو ہوتا ہے اللہ اس کا انتظار کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ فرق عبد اور عبد ہو میں ہے۔ اب اللہ نے فرمایا اسرا، میں نے سیر کرائی، میں نے کیا کیا؟ سیر کرائی، سب بولیے میں نے کیا کیا؟ سیر کرائی، سیر کرائی۔ اب سیر کے حوالے سے دو باتیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، ذرا ذہن نشین فرمائیے۔ یہ واقعہ ہوا ہے 26 رجب المرجب کی جو رات ہے 27ویں، اس رات کو، بات سمجھ آ رہی ہے؟ جی ماشاءاللہ، جی ماشاءاللہ۔ اور جب سارے لوگ سو گئے، رات کے پچھلے پہر یہ واقعہ ہوا معراج شریف کا، ذرا توجہ سے بات سنیے گا۔ اللہ فرما رہا ہے میں نے سیر کرائی، راتی 12 بجے یا 1 بجے کیڑی سیر ہوگی؟ بھئی سیر کا وقت جو ہے وہ تو یہ ہے کہ یا تو صبح صبح بندہ سیر کرتا ہے، یا پھر جب سورج غروب ہونے کے قریب ہوتا ہے، جب عصر کا وقت ہوتا ہے، وہ وقت ہوتا ہے سیر کا۔ یہ نہ صبح کا وقت ہے نہ شام کا وقت ہے، یہ رات کا پچھلا پہر ہے، اور اس پچھلے پہر میں بھی اندھیری رات ہے، اس رات کو چاند بھی طلوع نہیں ہوتا، اندھیری رات میں سیر ہو رہی ہے، کوئی لائٹنگ کا انتظام بھی نہیں ہے، اب سیر ہو رہی ہے۔ پہلی بات تو یہ اللہ رب العزت، یہ کیا ماجرا کیا ہے کہ جو سیر کا وقت ہے اس وقت میں سیر نہیں ہو رہی؟
اور اندھیرے میں جس رات کو چاند بھی نہیں طلوع ہوتا، اللہ نے فرمایا میں بڑا بے نیاز ہوں، میں انسانوں کی فطرت کو سمجھتا ہوں کہ 1450 سال بعد آنے والے مولوی یہ کہیں گے کہ دیکھیں جی 14ویں رات کا چاند چمک رہا تھا، رستے صاف تھے تو حضور نکل گئے۔ اللہ نے فرمایا اندھیری رات کو مصطفیٰ کو نکال کے بتانا چاہتا ہوں کہ میرا مصطفیٰ خود وضحا کے مکھڑے والا ہے، یہ نہ سورج کی روشنی کا محتاج ہے نہ چاند کی روشنی کا محتاج ہے۔ چاند کو اگر روشنی ملی ہے تو مصطفیٰ کے مکھڑے سے ملی ہے، اگر سورج کو روشنی ملی ہے تو وضحا کے مکھڑے سے ملی ہے۔ سبحان اللہ، اس لیے رات کے اس حصے میں سیر کروا رہا ہے۔ اب دیکھیے ایک تو بات یہ ہو گئی، دوسری بات سیر کے حوالے سے یہ ہے کہ جب بندہ سیر کر رہا ہو تو وہ آرام آرام سے ٹہلتا ہے، کبھی تھوڑا تھوڑا تیز ہو جاتا ہے، کبھی رک جاتا ہے، پھر وہ چلنا شروع کرتا ہے۔ یہ سیر کا طریقہ ہے۔ اگر کوئی شخص اس نے وہ ٹریکنگ سوٹ پہنا ہوا ہو، ٹریک سوٹ، اور وہ دوڑ رہا ہو اور آپ اس سے پوچھیں میں کیا کر رہے ہو، کہہ رہے جی میں سیر کر رہا ہوں، آپ بھی سمجھ جائیں گے کہ سیر اس طرح نہیں ہوتی۔ جلدی کا نام سیر نہیں ہے، جلدی کا نام سیر نہیں، سیر ہوتی ہے آرام سے۔ توجہ فرمائے، میں عقیدے کے حوالے سے بڑا خوبصورت جملہ آپ کے سامنے عرض کرنے والا ہوں، اور یہ جملہ آپ نے ہمیشہ اپنے دل کے اندر رکھنا ہے، اس کو بھولنا نہیں۔ سیر جو ہوتی ہے وہ کبھی بندہ آرام سے چلتا ہے، کبھی تھوڑا ٹہلتا ہے، تھوڑا تیز ہو جاتا ہے۔ دوڑنے کا نام سیر نہیں کہ بڑی جلدی کے ساتھ۔ اللہ فرماتا ہے یہ واقعہ کوئی جلدی کا واقعہ نہیں ہے میرا شریف، توجہ فرمائیے، یہ واقعہ کوئی جلدی کا واقعہ نہیں ہے۔ اسرا، یہ میں نے اپنے خاص اور خاص بندے کو سیر کروائی ہے۔ اب جو سیر کروائی ہے میرے نبی نے، اس کے اندر جو ٹائم لگا ہے وہ یہ ہے کہ بستر ابھی گرم ہے، وضو کا پانی چل رہا ہے، دروازے کی کنڈی ہل رہی ہے، میرے نبی لامکان کی بلندیوں تک جاتے بھی ہیں، واپس بھی آتے ہیں۔ یہ میرے نبی کی سیر ہے۔ ایمان والو، اگر میرا نبی کسی جگہ پہ جلدی جانے کا ارادہ کرے پھر میرے نبی کی رفتار کا حالت کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ تو میرے نبی کی سیر ہے کہ آپ جاتے ہیں اور جا کے لامکان کی بلندیوں سے ہو کے واپس بھی آتے ہیں، اور ٹائم لگتا ہے کہ جناب بستر بھی گرم رہا، وضو دا پانی بھی چلتا رہا، کنڈی بھی ہلتی رہی، سونا گیا بھی تے آیا بھی۔ اے میرے نبی دی سیر ہے کہ جب سونا کسی جگہ تے جلدی پہنچنا چاہے پھر میرے نبی دی رفتار نہ لے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا آگے چلیے، پھر اللہ رب العزت نے فرمایا اسرا بعبدہ، میں نے اپنے خاص اور خاص بندے کو سیر کرائی۔ اب پھر انسان ہے، چونکہ ہم ہر چیز کو سب سے پہلے نیگیٹو دیکھتے ہیں، اور خاص طور پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کی بات آئے، آپ کی رفت کی بات آئے، آپ کی شان کی بات آئے، تو ہمارے دل جو ہے وہ اور تنگی محسوس کرتے ہیں۔ تو پھر بندہ یہ کہتا ویکھو نا جی اسی بھی آنے آنا نبی بشر ہی ہے نا، نبی بھی ساڑھے یار بندہ ہی ہے نا، جے نبی نور ہوندا تے اللہ اے تے نا دا اسرا بعبدہ ہی، اللہ کہہ دیتا قرآن میں اسرا بنور ہی، اسرا برسول ہی، اسرا بنبی ہی۔ اللہ کے پاس کون سا الفاظ کی کمی تھی؟ اللہ کہہ دیتا یہاں پہ استعمال کرتے ہوئے کہ اسرا بنور ہی، میں نے اپنے نور کو سیر کرائی، اسرا برسول ہی، میں نے اپنے رسول کو سیر کرائی، اسرا بنبی ہی، اپنے نبی کو سیر کرائی۔ اور اللہ نے یہ سارے الفاظ چھوڑ کے ارشاد فرمایا اسرا بعبدہ ہی، اپنے خاص بندے کو سیر کرائی۔ یہ جو بندے کا لفظ ہے، یہاں پہ بھی اللہ رب العزت کو پتا تھا 1450 سال بعد لوگ کیا کہیں گے۔ لوگ کہیں گے نہیں واقعہ معراج شریف داتے ہویا ہے، لیکن حضور علیہ السلام بذات خود نہیں تشریف لے کے گئے، اے آپ نے خواب ویکھے ہے تے خواب دا واقعہ جڑا آپ نے اٹھ کے تے بیان فرمایا۔ یہ استغفر اللہ لوگ آج کے دور میں بھی یہ کہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس فتنے کو عبد ہی بول کے جڑ سے کاٹ دیا، چونکہ عربی زبان میں اگر صرف بھئی خواب ہو تو آپ کا جسم جو ہے وہ اپنے بستر پہ رہتا ہے، اور روح جو ہے وہ مختلف ملکوں کی سیر کر رہی ہوتی ہے، مختلف جگہوں کی سیر کر رہی ہوتی ہے۔ کوئی کہتا ہے جناب میں رات کو اسٹیچو آف لبرٹی پہ گیا تھا، میں جناب لنڈن آئی پہ گیا تھا، میں نے ٹوین ٹاور دیکھے ہیں، میں نے ایفیل ٹاور دیکھا ہے،
میں فلاں جگہ پہ سیر کرا، جس کی خوش بخت روح ہو وہ کہتا ہے میں نے رات کو مدینہ شریف کی زیارت کی ہے، میں نے کعبہ شریف کی طواف کیا ہے، مجھے حضور کے مکھڑے کی زیارت ہوئی ہے۔ جو خوش بخت ہوں، جسم جو ہے وہ چارپائی پہ رہتا ہے اور روح سیر کر رہی ہوتی ہے، یہ روح ہے جو سیر کر رہی ہوتی ہے۔ اور بعض اوقات معاملات کچھ یوں ہوتے ہیں کہ روح نہیں ہوتی جسم میں اور صرف جسم رہتا ہے، وہ ڈیڈ باڈی ہوتی ہے۔ اس کا عربی زبان کا گرامر کا یہ طریقہ کار ہے کہ اگر صرف جسم ہو اس میں روح نہ ہو اس کو بھی عبد نہیں کہتے، اور اگر صرف روح ہو جسم نہ ہو روح کو بھی عبد نہیں کہتے۔ عربی زبان کا یہ قاعدہ کلیہ اور قانون ہے کہ جب روح اور جسم دونوں ساتھ ہو اس کو عبد کہتے ہیں۔ عبد کا لفظ صرف اس وقت استعمال کیا جاتا ہے جب روح اور جسم دونوں کے ساتھ موجود ہو۔ تو اللہ نے فرمایا اسرا بعبدہ، شاید کل 1450 سال بعد کوئی یہ کہے کہ نبی نے یہ واقعہ خواب میں دیکھا ہے۔ اللہ فرماتا ہے عبدہ، نبی کا جسم بھی ساتھ تھا، نبی کی روح بھی ساتھ تھی، یہ خواب کا واقعہ نہیں، میرے نبی نے بنفس نفیس اس جسم کے ساتھ لامکاں کی بلندیوں کی سیر کی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور حضور آرام فرما رہے ہیں۔ اب سواری کون سی ہے؟ اللہ نے جبریل امین کو فرمایا میرے نبی کی سیر ہے تو اسپیشل سواری ہونی چاہیے، جا جنت سے براق کو لے جا اور میرے نبی کی بارگاہ میں پیش کر دے۔ سبحان اللہ، کہہ دیجیے نا سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میری جو سواری ہے براق جس پہ میں سوار ہوا، وہ سواری جو ہے جہاں تک اس کی نظر جاتی وہ ایک قدم اٹھاتی وہاں تک پہنچ جاتی۔ سبحان اللہ، اس کی اتنی رفتار ہے۔ اور براق جمع ہے برق کی، برق کہتے ہیں بجلی کو، الیکٹریسٹی، اور برق کو جب جمع کر دیا جائے تو پھر بنتا ہے براق۔ براق کا مطلب ہوتا ہے الیکٹریسٹیز، کہ بہت ساری بجلیاں جب اکٹھی ہو جائیں تو پھر براق بنتا ہے۔ ایک بجلی یہ جو ہمارے پاس ہے جس کو ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں، اس کی رفتار 1,86,000 مائلز پر سیکنڈ ہے۔ ایک سیکنڈ میں یہ جو لائٹ ہمارے سامنے موجود ہے اس کی رفتار یہ ہے کہ ایک سیکنڈ میں 1,86,000 مائل کا سفر طے کرتی ہے یہ جو بجلی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے جو سواری میں نے اپنے رسول کو عطا فرمائی وہ بجلی نہیں بلکہ بجلیوں کی جمع ہے، براق ہے۔ جب حضور اس پہ سوار ہوئے تو پھر رفتار کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس سواری پہ حضور تشریف فرما ہے۔ اب دیکھیے آقا علیہ السلام اپنی پھپھو ام ہانی کے گھر تشریف فرما ہے۔ آگے پیچھے حضور کا کیا معمول ہے کہ آپ راتوں کو جاگ کے اٹھ کے اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس رات حضور نے عشاء کی نماز پڑھی اور آرام فرما دیا، آپ سو گئے۔ یہ انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے، جو امی لقبی ہوں وہ پڑھائے نہیں جاتے۔ یہ انداز ہے، یہ ناز کی بات ہے کہ حضور آرام فرما رہے ہیں تاکہ مجھے جگایا جائے، مجھے اٹھایا جائے، مجھے کہا جائے کہ محمد مصطفیٰ اٹھے، آج کی رات اللہ کا دیدار کرنا چاہتا ہے۔ اللہ نے حضرت جبریل امین کو بھیجا، جبریل جا میرے نبی کو اٹھا، براق پہ چڑھا، فرشتوں کی بارات لے کے جا، میرے نبی کو پروٹوکول کے ساتھ آج نام مقام پہ لے کے آ تاکہ اپنے نبی کو بغیر پردے کے اپنا جلوہ عطا کرنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جبریل امین جاتے ہیں، آگے سے دروازہ بند ہے، عرض کی اللہ رب العزت سے یا رب العالمین دروازہ کھٹکھٹاؤں؟ اللہ فرماتا ہے جبریل نہیں، یہ بارگاہ رسالت ہے، یہ بارگاہ نبوت ہے، یہ بارگاہ محمدیت ہے۔ میرے محمد کی بارگاہ کا ادب یہ ہے کہ میرے محمد کو آرام فرماتے ہوئے ڈسٹرب نہ کیا جائے۔ سبحان اللہ۔ یا رب العالمین پھر کیا کروں؟ اللہ نے فرمایا چھت سے داخل ہو جا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یا رب العالمین داخل ہو گیا، اب کیا کروں؟ تیرے محبوب کو جگاؤں، آواز دوں؟ اللہ نے فرمایا نہیں، آواز نہیں دینی، میرے محبوب کے دربار کی بے ادبی ہے۔ یا رب العالمین پھر کیا کروں؟ پاؤں سے پکڑ کے جوڑ دوں؟ فرمایا جبریل یہ بارگاہ رسالت ہے،
جس کا عدم یہ ہے کس طرح نہیں ہو سکتا. یا رب العالمین پھر کیا کروں؟ اللہ نے فرمایا تیرے ہونٹ میں نے کافور کے بنائے ہیں اور یہ اسی دن کے لیے بنائے ہیں. میرے محبوب کے قدموں کی جو تلیاں ہیں ان کو بوسہ دے, تیرے ہونٹوں کی ٹھنڈک میرے محبوب کے سینے کو پہنچے گی, میرا محبوب بیدار ہو جائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ذرا کہو نا سبحان اللہ. سبحان اللہ. جدو جبریل نے حضور دیا پاک تلیاں نو بوسہ دیتا ہوئے گا, حضرت جبریل امین لا مکان دیاں بلندیاں دا مسافر, سدرہ دا مسافر, جڑا ہر جگہ تے سیرا کردا پیا, جڑا جنت دا جدا دن رات جنت دے اندر گزردا ہے, جدوں میرے کملی والے دیاں تلیاں نو بوسہ دیتا ہوئے گا تے شاعر کی لکھدا جبریل بھی کیا آندا ہوئے گا, نہ جنت نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان نہ اللہ, جنت نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا. جدو جبریل نے میرے نبی دے قدمہ پاکاں نو بوسہ دیتا تے جڑا لطف جبریل امین نے محسوس کیتا, جبریل کہندا ہوئے گا نہ جنت نہ جنت کی کلیوں میں. میرے نو نہ ویکھو ذرا پڑھو سبحان اللہ. نہ جنت نہ جنت کی کلیوں میں, نہ جنت نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا, مزہ جو نبی جی کی تلیوں میں دیکھا. یا رب العالمین کبھی ساڑھے نصیبہ جوی کر دے, مزہ جو نبی جی کی تلیوں میں دیکھا. نہ جنت نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا, مزہ جو نبی جی کی تلیوں میں دے, مزہ جو نبی جی, مزہ جو نبی جی کی تلیوں میں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کہہ دے سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. حضرت جبریل امین نے آقا علیہ السلام جب بیدار ہوئے تو حضور پوچھتے ہیں جبریل کیا بات ہے؟ جبریل امین عرض کرتے ہیں اِنَّا حَشْتَا إِلَىٰ لِقَائِكَ یا رسول اللہ, اے کملی والے آج کی رات خدا آپ کے مکھڑے کو دیکھنا چاہتا ہے, سبحان اللہ, آپ تشریف لے آئیے. حضور آپ نے وضو فرمایا, وضو فرما کے آپ نے حرم کعبہ میں 2 نفل ادا کیے. نفل ادا کرنے کے بعد آپ براق کے اوپر سوار ہوتے ہیں. اب حضور بیٹھے ہوئے ہیں براق کے اوپر, دولہا بن کے میرا کملی والا بیٹھا ہوا ہے, اور جس نے براق کی نکیل پکڑی ہوئی ہے وہ کوئی عام نہیں, جس نے حضور کے براق کی نکیل پکڑی ہوئی ہے وہ ہے جو میکائیل کا بھی استاد ہے, جو اسرائیل کا بھی استاد ہے, جو اسرافیل کا بھی استاد ہے, جو 1,24,000 نبیوں پر اللہ کا پیغام لے کے آ رہا ہے. وہ جبریل امین آج غلام بن کے میرے مصطفیٰ کی سواری کی نکیل پاتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, جا رہا ہے اور 70,000 فرشتہ دائیں طرف ہے. سبحان اللہ کہہ دو, سبحان اللہ, سبحان اللہ, 70,000 فرشتہ بائیں طرف ہے. کتابوں میں لکھا ہے 70,000 فرشتہ حضور کے پیچھے ہے, 70,000 فرشتہ حضور کے آگے ہے. فرشتوں کے جرمٹ میں یہ مصطفیٰ کی سواری جا رہی ہے, اور سواری کدھر جا رہی ہے؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ. باغ عالم میں باد بہاری چلی. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اے معراج شریف دا واقعہ اللہ نے شروع سبحان اللہ تو کیتا ہے, اینڈ ہو گیا تسی سبحان اللہ نہیں پڑھا. باغ عالم میں باد بہاری چلی. کہہ دے ذرا میرے ساتھ مل کے, یہ میرے کملی والے کی سواری جا رہی ہے, اور سواری کس طرف جا رہی ہے؟ باغ عالم میں باد بہاری چلی. یہ سواری سرور انبیاء کی سواری چلی, سرور انبیاء کی
سواری چلی، یہ سواری سوئے ذات باری چلی، یہ سواری سوئے ذات باری چلی، حق کو شوق لقایا آج کی رات ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لقاء دے ملاقات نو، حق کو شوق لقایا آج کی رات ہے، حق کو شوق لقایا آج کی رات۔ سبحان اللہ، خدمت بھائی بڑھ چڑھ کے کیا کرے مسجد کی، کہہ دے ذرا سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اب اللہ۔ سواری کملی والے کی جا رہی ہے، یہ جب تک وہاں پہ جاتے ہیں میں آپ کو ایک واقعہ اور سنا دیتا ہوں، میرا سبحان اللہ، ٹائم تو ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان حضور اللہ۔ فرماتے ہیں جب میری سواری جا رہی تھی نا، رأیت موسیٰ ہوا قائم یصلی فی قبرہ، میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا اپنی قبر میں صلاۃ پڑھ رہے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان میں نے اللہ۔ موسیٰ کو دیکھا اپنی قبر میں صلاۃ پڑھ رہے تھے۔ کیا پڑھ رہے تھے؟ صلاۃ پڑھ رہے تھے۔ اب حضور کا یہ فرمانا اس بات کے اوپر دلیل ہے کہ اللہ کے نبی بعد از وصال بھی قبروں کے اندر زندہ ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ موسیٰ صلاۃ پڑھ رہے ہیں، لوگوں نے ترجمہ کیا موسیٰ نماز پڑھ رہے ہیں، میں کہتا ہوں نماز نہیں، نماز تو بعد از وصال قبر میں جو اولیاء انبیاء پڑھتے ہیں وہ نفل ہوتا ہے، فرض نہیں ہوتے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے نبی کی سواری گزرنے والی ہو اور موسیٰ جو ساری زندگی حضور کا امتی ہونے کی دعا کرتے رہے، وہ جب حضور کی سواری گزرنے کا وقت آئے وہ نفل نماز پڑھ کے کھڑے ہو جائے؟ ایسے نہیں ہو سکتا۔ حضور نے فرمایا رأیت موسیٰ ہوا قائم یصلی فی قبرہ، میں نے موسیٰ کو قبر میں دیکھا جب میری سواری گزر رہی تھی، موسیٰ میرے استقبال میں کھڑے ہو کے مجھ پہ درود و سلام پڑھ رہے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب یہ سنیے، یہ تو بات ہو گئی۔ اب حضور فرماتے ہیں جب میری سواری پہنچی نا مسجد اقصیٰ میں، تو میرے جانے سے پہلے وہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر موجود ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے جانے سے پہلے موسیٰ پھر موجود ہے۔ بھئی کیسے موجود ہے؟ ہمارے نبی امام الانبیاء، سارے نبیوں کے سردار، سارے نبیوں کے تاجدار، اور ہر لحاظ سے میرے نبی کی شان اعلیٰ ہے، ہر لحاظ سے میرے نبی کی شان بلند ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا نبی ابھی رستے میں ہو اور موسیٰ کی رفتار نبی سے بڑھ جائے، امام الانبیاء سے بڑھ جائے، اور وہ سب سے پہلے مسجد اقصیٰ میں محمد مصطفیٰ سے پہلے پہنچ جائے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ رفتار تو حضور سے زیادہ موسیٰ کی نہیں ہو سکتی۔ علماء فرماتے ہیں عزیزو بات یہ نہیں، بات یہ ہے کہ حضور اس رات اپنی رفتار سے سفر نہیں کر رہے تھے، براق کی رفتار سے سفر کر رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ آپ تشریف فرما ہے براق پہ، اور براق کی رفتار کے ساتھ حضور کی رفتار ہے۔ موسیٰ نے سفر کیا نبوت کی رفتار کے ساتھ، اور حضور نے سفر کیا براق کی رفتار کے ساتھ۔ براق پیچھے تھا، نبوت کی رفتار جو ہے وہ براق کی رفتار سے بھی زیادہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اس لیے بسترا گرم رہا، کنڈی ہلتی رہی، پانی چلتا رہا، مصطفیٰ گئے بھی آئے بھی۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اس سے اگلے معراج شریف کا واقعہ پھر بیان کریں گے، اور یہ ذہن نشین رکھیں کہ اگلا جمعۃ المبارک جو ہے، چونکہ ٹائم جو ہے وہ چینج ہو جائے گا، تو 2 بجے انشاءاللہ اگلا جمعۃ المبارک جو ہے وہ ختم ہوگی، سپیچ 2 بجے۔ انشاءاللہ تمام احباب جو ہے وہ نوٹ فرما لیں کہ اگلا جمعۃ المبارک جو ہے وہ 2 بجے سپیچ ختم ہوگی انشاءاللہ عزیز۔